السلام علیکم جی۔ پاکستان کی دفاعی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اور اس دفاعی پالیسی کے نتیجے کے اندر بہت سارے ہمارے احباب نے ولاگ کیے ہیں۔ ہم بیٹھک ایک ہمارا دوستوں کا اجتماعی ولاگ ہے جو عمران شفقت صاحب کرتے ہیں۔ ہم سب جمعے کے دن وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوئے تو وہاں پہ تمام احباب، وہاں پہ ساتھ ہی اسٹوڈیو بنا ہوا ہے جس میں سب لوگ یہ ولاگ کرتے ہیں۔ جتنے بھی احباب اوپر جا رہے تھے ولاگ کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر ذکر کر رہے تھے کیونکہ اس کا اس دن افتتاح ہوا تھا یا وہ انلیش ہوئی تھی، اور اس کے اندر ان کا جو کرکس آف دا میٹر تھا جو وہ زبانی بتا رہے تھے کہ جناب ایک تو حصہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، دوسرا حصہ کلاسیفائڈ ہے، وہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، اور لیکن اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے اندر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے پوائنٹ پڑھے ہیں؟ تھوڑی بہت رد و قدا کے بعد سب کا جواب ایک ہی تھا کہ ان کے ہاتھ وہ پوائنٹ تو نہیں لگے لیکن ذرائع نے انہیں بتایا۔ بینگ اے جرنلسٹ مجھے ان کو پڑھنا چاہیے اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے، اگر وہ واقعی موجود ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر، اور اگر نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر اس پہ مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ پاکستان کے 73 سالہ خارجہ پالیسی سے ڈیویشن ہے، بہت بڑا خوفناک قسم کا ٹرن ہے، لیکن جب تک کہ وہ یا تو سرکاری منہ سے نہ برآمد ہو جائیں یا جو ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں وہ لکھی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے نہ آ جائیں تو پیشہ ورانہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ اس سے بات نہ کی جائے، تو جب ولاگ کرنے بیٹھے تو اس لیے ضروری ہو گیا کہ پہلے سنا جائے اس سے پہلے کہ وہاں پہ کیا کہا اور اس کے بارے میں رپورٹنگ کیا ہوئی ہے میڈیا کے اندر۔ جنگ اخبار کے اندر جو خبر چھپی ہے اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ معید یوسف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے مطابق جو ہے اپنا اللہ آپ کو بھلا کرے، میں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کان میں غلط باتیں وسپر کر کے اصل معاملے کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اور تاریخ 93 کے لیول پہ کھڑی ہے جب راحیل شریف نامی ایک آفیسر نے اپنی پروموشن کے لیے جو تھیسس لکھا تھا فرمائش کے اوپر، اس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو اندر سے نہیں باہر سے خطرہ ہے، اور پھر جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان فوج کی یہ پالیسی بنا دی کہ پاکستان فوج نے صرف اندر حملے کرنے ہیں، بیرونی طرف انہوں نے راہ کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے LSC کے اوپر سیز فائر کر لینا ہے جب ان کی حکومت آنی ہے۔ تاہم جب سول حکومت آئے تو پھر پنگے بازی شروع کر دیں، ادھر سے مجاہدین ٹھیک ہے چلیں آپ سمجھ گئے، وہ کر دیں تاکہ اس سول حکومت کو ذرا مشکل پڑے نا۔ سول حکومت تو موجود ہو تو سیاچین کر لیں، کارگل کر لیں، اور بعد میں پھر اسے کہیں کہ بچاؤ، اور اگر وہ بچا بھی لے تو اس کے اوپر سارا مدعا ڈال دیں۔ پروپیگنڈا کرنا تو ہمیں 70 سال سے بہت آتا، بلکہ نہیں 1857 سے بہت آتا، تو کر لیں۔ میں کہتا تھا 1857 کے والی یہ لیگیسی ہے تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے، انہوں نے خود مان لیا کہ 1910 میں ہمیں مارگلا کی زمین لاٹ ہوئی تھی، اب تو مان جاؤ نا کہ وہ 1857 والے نے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے 1857 والے کو مانا نہیں ہے کسی نے، وہ کہتا ہے نہیں آپ 1832 والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی، ورنہ میرا مطلب ہے کہ میں پھر اگلی بات کروں گا تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جگہوں پہ تکلیف شروع ہو جائے گی، لیکن یہ جو جنگ کے اندر خبر چھپی ہے اس کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو اس پالیسی کے اندر قومی سلامتی پالیسی کی اصل دستاویزات کلاسیفائڈ ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو عرض کر دی، حکومت کی طرف سے پہلی بار قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے اندر دفاع، چلیں دفاع تو ان کے پاس ہے نا پہلے ہی، داخلہ ٹھیک ہے، خارجہ، معیشت اور تعلیم جیسے شعبوں کو بھی داخل کر دیا گیا۔ یہ بظاہر یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ اس کے اوپر کہا جائے کہ یہ کیا ہو گیا، بظاہر کوئی بات نہیں لگتی، یہ سب مل کے جی ایک ایک قومی دفاعی پالیسی بناتی ہیں، ٹھیک ہے، قومی سلامتی پالیسی بناتی ہیں، یہ سب مل کے ایک قومی سلامتی پالیسی بناتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان موصوفین کی یا ان موصوف ادارے کی تاریخ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دو چیزیں ہم نے ڈی سینٹرلائزیشن کر کے، مثلا ہیلتھ ہو گئی، ایجوکیشن ہو گیا، یہ تھوڑا سا داخلہ بھی ہو گیا، یہ جو ہم نے صوبوں کو دے دی تھیں، اب وہ براہ راست چونکہ قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہوں گے تو لہٰذا ہم اس کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ینگ کیپٹن کسی بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے دفتر میں جا کے اور ٹیبل کے اوپر چھڑی مار کے اس سے رپورٹ طلب کر سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جواز یہ ہوگا کہ جناب قومی سلامتی پالیسی کے اندر تعلیم کا شعبہ شامل ہے۔ کوئی بھی صوبے دار یا حوالدار جو ہے اس پالیسی کے بعد وہ کسی بھی دور دراز ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں داخل ہو کے ڈاکٹر کی تئی پھیر سکتا ہے، ایسی تیسی کر سکتا ہے، کیونکہ صحت جو ہے وہ قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی داخلہ وغیرہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، مطلب شیخ رشید کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے، اس کے پہلے بریگیڈیئر اعجاز کے پاس تھے تو ان کے پاس ہی تھے، خارجہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، خارجہ بیچارے کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کو اس پہلو سے نہ دیکھا جائے جس پہلو سے ہمارے دوست احباب کے کان میں کچھ وسپرنگ کر دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ ڈی کلاسیفائی رکھے گئے ہیں، پیو اس کے اوپر حکومت کو، ان کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے واردات 93 والی ڈالی گئی کہ اس وقت کی سول حکومتیں جو تھیں وہ بیچاری اتنی مصروف تھیں جو سمجھ ہی نہیں پائیں کہ یار جڑا نے مقالہ لکھا ہے، خیر مقالہ تو حکومتوں کے پاس کیا آنا ہوتا ہے، پالیسی کی شکل میں موصوف جب چیف بنے راحیل شریف صاحب جو ہیں، یہاں پہ جو اقتدار کے دوران جو اس کا امیج بنایا جاتا ہے، اقتدار سے ہٹنے کے بعد وہ اتنا ہی کری، گھٹیا، خوفناک اور کرپٹ آدمی ثابت ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو انہوں نے آگے وہ جو ڈاکٹرائن تھا وہ امپلیمنٹ کیا، جب اس ڈاکٹرائن کی جس کے اندر یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ بھی شامل ہے، اب ڈاکٹرائن کی بنیاد آپ ڈھونڈیں تو وہ آپ کو جا کے پیزے صاحب سے ملتی ہے، جب وہ پرسنل سٹاف افسر تھے مشرف صاحب کے، اور مشرف کے دور کے اندر یہ سارا جو ڈاکٹرائن یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا، یہ والا جس میں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ بھی شامل تھی، ٹھیک ہے، یہ کیا جا رہا تھا۔ تو اگر آپ پیچھے جائیں 93 کے اندر، میرا مطلب ہے کہ وہ تو موصوف کے چیف بننے سے پہلے ہی امپلیمنٹ ہو چکا تھا اور ان کا چیف بننا بھی اس پالیسی کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہم تو جو حقائق ہو گئے ہیں، جو انڈینائبل چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں تاریخ میں، ان کو آگے پیچھے رکھ کے کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے، وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، میں نے پتا ٹول نہیں بج رہا تو مجھے پتا ہے یہ قومی سلامتی پالیسی نہیں ڈسکس ہو رہی، یہ وہ آپ کے معاشرے کے اندر گراس روٹ لیول تک اپنی رسائی اور اس کے لیے جو قانونی چھتری چاہتے ہیں، اس کے لیے جو جواز چاہتے ہیں، اس لیے یہ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ پارلیمنٹیرین کو طلب کر کے ایک ہال میں سامنے بٹھا کے ان کے تقریریں کی گئیں، اور تقریریں کر کے ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ ہم کریں گے اور آپ ایسے بیٹھ کے سنیں گے، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کی مبلغ یہ اوقات ہے۔ اس وقت جو نور وہ جو پی ٹی آئی والا جو ہے وہ کس کی انگلی کے اوپر اچھل رہا ہے، اس کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کس کی انگل ہے، کہ پرائم منسٹر میں سے جب پارلیمانی کمیٹی کے اندر پوچھتا ہے سوال، تو اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے دفاعی اداروں کا بجٹ تو آئی ایم ایف کی نظر میں نہیں آئے گا؟ سی پیک وی پیک سارا کچھ سارا ڈیٹا اٹھا کے دے دیا، لیکن پاکستان کی دفاعی جو ہے، اور آگے سے عمران خان صاحب نے بھی کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا، انہوں نے کہا ہاں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے سیکیورٹی کمپرومائز تو ہوتی، وہ پھر آ کے انہوں نے تقریر میں بھی فرمایا۔ لیکن اس کے اندر سب سے جو لا یعنی، بے معنی اور میننگ لیس جو تقریر تھی وہ معید یوسف صاحب کی تھی، ٹھیک ہے۔ معید یوسف صاحب جو ہیں ان کو بھی کسی نے کہا تھا کہ تم مما کی طبیعت پوچھنے آئے ہو پاکستان تو تم نے واپس نہیں جانا، تم سیکیورٹی ایڈوائزر ہوگے۔ جس طرح کسی نے جا کے کہا تھا نا مصر کے اندر کہ بیٹا بریف کیس بند کرو، تم ہمارے اپنے بچے ہو تو چلو تمہیں گورنر اسٹیٹ بینک لگاتے ہیں، اسی شخصیت نے
یا انہی عناصر نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا آپ نے واپس نہیں جانا, آپ ہمارے بڑے ہونہار قسم کے برخوردار ہو, اتنی صدیوں کے بعد اس طرح بچہ نکلا ہے ہمارے خاندان میں سے یا ہماری کمیونٹی میں سے, تو تمہیں بھی ہم ذرا جو ہے یہاں پہ ایڈوائزری جو ہے, بلکہ فل منسٹری جو ہے, ایڈوائزری ہوئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری انجوائے کرواتے ہیں. موصوف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خطے ترقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر انڈیا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں یہ خطہ لے کے. معید یوسف صاحب, اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی یافتہ, پسماندہ, جاہل, غیر ہنرمند کون سا ملک؟ مطلب آپ کے معاشی اشاریے یا ہیومن ریسورس کے اشاریے تو افغانستان سے بھی نیچے ہیں. یار آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر خطے نے آگے جانا, اور دھمکی اپنی معیشت نیگیٹو میں تھی 1 سال پہلے, اور دھمکی کس کو لگا رہا ہے جس کی گر کے بھی معیشت 5-6% سے اوپر ہے, ورنہ وہ 11% کو فورس ہی کر رہے تھے. ادھر بھی تو ویسے بیٹھے ہوئے نہیں نا 5ویں پشت والے. چلیں 5-6% والی معیشت کو یہ وہ اس ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ورلڈ بینک کی پروجیکشن ابھی پرسوں ہی آئی ہے کہ آپ کی معیشت 3.4% پہ گرو کرے گی. تو خطے کو ترقی دینے کے لیے انڈیا کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم ترقی کر سکیں. بھئی وہ تو ترقی کر رہے ہیں, یہ ترقی کرنا تو آپ کا مسئلہ. یار آپ کسی پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, کیا جارگن رٹے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ امریکیوں کی چاکری کرتے ہوئے, ان کے بوٹ چاٹتے ہوئے, کیا کیا جارگن رٹے ہوئے ہیں جو آپ یہاں پہ آ کے رپیٹ کر کے اچھی انگریزی کے اندر اس ملک کے لوگوں کو امپریس کرنے اور بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, آخری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا, یہ معید یوسف صاحب کا, وہ میں نے شیکھر صاحب کے ساتھ دیکھا. ویسے شیکھر صاحب والا ایپیسوڈ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, اس پہ بھی بات کرتا. چلو میں نے اگرچہ کر دی ہے, یہ تو پرنٹ نامی اخبار ہے. اب دیکھیں ادھر کی اور ادھر کی فلسفی کا فرق کیا ہے, ادھر کے اور ادھر کے مائنڈ سیٹ کا فرق کیا ہے. جب وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ملیحہ ہاشمی جیسے چہرے جو تھے یا کردار جو تھے وہ اپنے میڈیا کے اوپر مسلط کیے, تو انہوں نے کہا یہ رضوان رضی سے بابوں کا کیا کرنا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان تمام بابوں کو اکٹھا کیا اور ان کو پرنٹ جیسے کو 2-3 ادارے بنا کے نا یہاں پہ ڈمپ کر دیا کہ یہ ملک کا کیس لڑیں, یہ جا کے انڈیا کا کیس پلیڈ کریں. اور وہ کرتے ہیں, بڑا اسٹرانگلی کرتے ہیں, بڑا کنزرویٹلی کرتے ہیں, ایسا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں ہماروں نے کیا کیا, یار یہ طلعت حسین بڑا ہو گیا ہے, لہٰذا اس کی ایسی کریں, اس کے خلاف کمپین چلائی, اس کی کریکٹرائزیشن کی, اس کی بیٹی کے بارے میں غلیظ باتیں کی. اور جب ان غلیظ باتوں کا کھرا جو تھا وہ ان کے گھر تک پہنچا تو ایف آئی اے نے کہا دسو ہم کی کریے, اور کہا کہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد حامد میر کی کریکٹرائزیشن, یہ وہ بڑے کریکٹر ہیں ہماری جرنلزم کے کہ جن کو یہاں سے ابھر کے سفارتکاری کرنی تھی. حامد میر صاحب, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیا. اس طرح کے جتنے بھی کریکٹر جو ان کے خیال کے اندر جو ان کی ڈکٹیشن جو تھی وہ مخدوم شہاب الدین کی طرح نہیں لیتے تھے, ان کو اس طرح ذلیل کرنا شروع کیا. یعنی وہ اپنے ایسے کریکٹر کو بھی سنبھال کے یوز کر رہے ہیں. اور یہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی سر نکال رہا ہے کہ اس کی اس ریجن میں سنی جانی شروع ہو گئی ہے, یا اس کو برے صغیر سب کانٹیننٹ کے اندر لوگ توجہ سے سنتے ہیں, یہ تو ہم سے بھی بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہے دونوں سائیڈ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا فرق. ادھر والے جڑے نے نا وہ اپنے تے قبضہ کرن لگے ہوئے نے, انہوں نے دفاع, خارجہ, داخلہ تو بعد معیشت, تعلیم تے صحت بھی وچ پا لئی جے, اندازہ کر لو تسی. اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس آپ کریں کہ وہ جو ڈی کلاسیفائی ہے, یہ جو ان کلاسیفائی حصہ ہوا ہے, یعنی کہ جس کو جو کلاسیفائڈ حصہ ہے وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں سب کچھ بیچ گئے, اس میں پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جب وہ سامنے آئے گا تو اس پہ بات کر لیں گے. فی الحال تو جو سامنے آ گیا ہے ایتے پائن پورے ملک تے انڈکلیئرڈ مارچ لائے گا جی. اسی لیے پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لے کے گئے کہ پارلیمنٹرین نے پوچھ لینا سب پائن کدھر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ سازش جس کے اوپر سے نظر ہٹائے جانے کے لیے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تمام جو ٹاپ سے لوور ہیں بیرلز وہ حرکت کے اندر آ گئے. رضا ربانی واحد آواز تھی جس کے اوپر کہا کہ جناب یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو پارلیمنٹ نے بنانی تھی, تسی کون ہوں دے,
ٹھیک ہے، اور بنی بھی اگلے 5 سال کے لیے ہے، اپنی پوری ٹرم کے لیے بننا ہے یار. ویسے کمال ہے یار، کمال ہے یار، کمال ہے یار. ٹھیک ہے. راجہ رنجیت سنگھ کے جتھوں کی عقل اسی لیول کے اوپر محدود ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.